بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد۔ عملیات کے شوقین حضرات کے لیے چند ہدایات، ضروری گزارشات جن کے بغیر عمل کا مکمل ہونا اور کامیاب ہونا مشکل ہے، بلکہ یوں کہہ لیں ناممکن ہے۔ عمل کا شوق اور ذوق ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر بندے، ہر بچے، بڈھے، جوان کو ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو، بس میں پڑھ کے پھونک مار تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان کے لیے بعض اوقات اسباب کا روئے کار لانا ضروری ہوتا ہے۔ سارے کام اگر پھونک مارنے سے ہوتے ہوں تو پھر تمام جنگوں کے حالات دیکھ لیں۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے کامل، بڑے بڑے پیر صاحبان، بڑے بڑے علماء، مشائخ موجود ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ بدر کا حال پڑھ کے دیکھ لیں، احد اور خندق کے حالات دیکھ لیں۔ عمل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پڑھا اور بیٹھے بٹھائے ساری چیزیں منہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ حکمت کے اور مصلحت کے تقاضے بے شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا نظریہ اور ہر ایک کا عقیدہ اس کو کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور کسی کو نہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، کسی کو ماننے پہ مجبور کرتا ہے، کسی کو انکار کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہے۔ عمل کون کرے اور کون نہ کرے ممانعت نہیں ہے، لیکن شرائط کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے کن لوگوں کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور کن کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ روحانیت کے منکر ہیں، مادیت کے پیروکار ہیں، اور مادیت کے پیروکار ہونے کے ناطے وہ یہ ذرا سمجھیں کہ جب کسی چیز کو بناتے ہیں، کوئی کیمیکل ہی سمجھ لیں، اس سے کہ اب آپس میں 2-4 کیمیکل بنا کے ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں۔ ایک چائے کی مثال لے لیں، پانی ہے، پانی کے اندر چینی، چینی کے اندر پتی، پتی کے بعد پھر دودھ ڈال کے چائے کا عمل تیار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کے قائل ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، احادیث اور سلف صالحین کے عملیات یہ نہیں کر سکتے؟ کیمیا بھی تو ایک علم ہے، سیمیا بھی تو ایک عمل ہے۔ تو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے منکرین جو روحانیت کو نہ مانتے وہ کبھی کوئی عمل نہ کریں، خطرہ عظیم ہے۔ وہ ایک بات ہے نا، یورپ کی یا کسی ملک کی چند ایک نوجوان کسی اپنے سفر پہ نکلے، پکنک پہ نکلے، کوئی سیر و تفریح کے لیے نکلے، سارا سامان آگے رکھ لیا، اور جب کسی نے کوئی بات کی نا خدا کے بارے میں تو کہا کسی نے کہ اللہ کو اس گاڑی کی ڈگی میں بٹھا دو۔ پھر جو ان کا انجام ہوا تھا نا وہ دیکھ لیں۔ مختلف سائنسدانوں نے مل کر اس کائنات کے بننے کے عمل کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ ایک دھماکے سے انہیں بہت کئی ہزار لاکھوں وولٹیج کو اکٹھا کر کے دھماکہ کرنا تھا۔ عین موقع پر بجلی چلی گئی،
وہ ساری کوشش دری کی دری رہ گئی۔ پھر 1 سال کی مدت مقرر ہوئی، میں نے بھی یہ واقعہ اخبار میں پڑھا تھا، سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے۔ پھر 1 سال کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا چاہ، بٹن آن ہو گیا، دھماکہ ہوا، وہ سارے کے سارے سائنسدان وہیں مر گئے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ کائنات کیسے بنی، انہوں نے دھماکہ کر کے بتانا تھا۔ یہ ہے مادیت، روحانیت اس سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو لہٰذا ایسے منکرین کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اس روحانیت کا مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے، قرآن پاک میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، ٹھٹھا کرے گا۔ اللہ کا مذاق کرو کیسا ہوگا؟ بلائے جائیں گے جنت کے پاس، آ جاؤ آ جاؤ، جنت تو تیرے لیے تیار کی ہے۔ وہاں منکر بھی مان جائیں گے کہ ہاں موت کوئی چیز ہے، جنت کوئی چیز ہے، دوزخ کوئی چیز ہے۔ اور جب قریب آئیں گے نا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، کئی مرتبہ ایسے کیا جائے گا۔ لہٰذا استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے بھی کبھی عمل کوئی نہ کریں۔ ایسے لوگ جو کمزور دل ہوں، ڈرپوک ہوں، اس لیے کہ کبھی کو موکل حاضر ہو جاتا ہے۔ اور سے بال چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے یا ناخن سے کوئی مکھی نکل آئی، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ اندر سے کوئی کیڑا مکوڑا نکل آئے، کوئی سامنے کبھی ہیکل بندہ آ جائے، کوئی دیو ٹائپ آ جائے، وہ اپنے حواس کے اوپر قابو نہ رکھ سکیں، ایسے لوگ بھی عمل نہ کریں۔ وظیفہ کرنا اور چیز ہے، ورد کرنا اور چیز ہے، بطور چلہ عمل کرنا یہ شرائط ہے، ایسے نہ کریں۔ کئی لوگ پاگل ہوئے ہیں، کئی ہوا سے مخبوط ہو گئے ہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ جلالی اور جمالی عملیات جو ہوتے ہیں نا چلا، ان کے لیے پرہیز ضروری ہے، اور یہ دونوں جلالی اور جمالی عملیات کے لیے کیا ہے؟ پرہیز ضروری ہے، ورنہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اور عمل کی جگہ ایسی ہو جہاں پر کسی انسان کی غیر طبیعی موت نہ ہوئی ہو، کسی نے اپنے آپ کو مار دیا ہو، پھندا لگا لیا ہو، کسی بندے کو کسی کمرے میں بند کر کے اس کی پٹائی کی اور مر گیا ہو، ایسی جگہ پہ بھی عمل نہ کریں۔ غیر طبیعی موت جہاں واقع ہوئی ہو وہاں بھی عمل نہ کریں۔ ایسا گھر یا ایسا مقام جہاں جنات کا ڈیرا ہو، طرح طرح کے آپ کو سائے نظر آ رہے ہیں، ہیولے نظر آ رہے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے نظر تو نہ آ رہی ہیں، کانوں کو سنائی دے رہی ہو، اور لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے، یہاں جنات کا ڈیرا ہے، جنات رہتے ہیں، یہ جگہ بڑی بھاری ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں جگہ بھاری ہے، اتنے نہ جائے ہو، ایسی جگہ پہ بھی نہ ہو۔ اور گھر کے اندر اگر کوئی بندہ اسیبی امراض کا شکار ہو، کسی کے اوپر جن، بھوت، اسیب، چڑیل، مسان حاضر ہوتے ہوں اور اس کو کیا کر لیتے ہوں، حواس مخبوط کر لیتے ہوں، بے ہوش کر لیتے ہوں، ایسے لوگ بھی عمل نہ کرے اور نہ ہی ایسی جگہوں پہ عمل کیا جائے۔ یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کے سوالات ہیں اور اعتراضات ہیں۔ یہ بچوں کا مذاق سمجھ کے، یہ بازیچہ یا طفال نہیں ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اپنے آپ کو مذاق نہ بناؤ، پہلے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو تیار کرو، اس کے اندر قوت، پاور، حمیت اور غیرت پیدا کرو، پھر ورنہ اگر ایسی جگہ پہ عمل کریں گے یا ایسے لوگ عمل کریں گے تو خطرہ عظیم ہے۔ ہمارا کام ہے بتانا، ورنہ جس کا شوق ہے وہ کر کے دکھا دے، پورا کر لے، اور پھر کہتے ہیں جی فلاں آدمی کے عمل کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا ہوا ہے۔ ہم تو منع کرتے ہیں
ہماری ایک زندگی، ہماری ایک دنیا ہے، ہماری ایک فیلڈ ہے۔ سائنسدان اگر کوئی تجربہ کرتے کرتے مر جائے، پائلٹ دوران پرواز اپنی کمزوری کی وجہ سے نقصان کر بیٹھے، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ انجینئر کو پل بناتے ہوئے غلطی کر بیٹھے، سیفٹی نہ رکھ سکے، تو یہ اس کی کیا ہے، کم فہمی یا کم عقلی ہے، خود بھی جان سے جائے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے۔ ایسے لوگ جو ذہنی طور پر کسی وجہ سے مفلوج ہوں، پریشان ہوں، وہ بھی ایسا عمل نہ کریں، اس لیے کہ ان کی توجہ، ان کی یکسوئی، ان کا ارتکاز نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایسے لوگ بھی عمل نہ کریں۔ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے نا، وہاں بچوں کو دیکھ کر اپنی فیلڈ دی جاتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ، ایسے ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں بچے کے ذہن کو دیکھتے ہوئے، کہتے ہیں اس کو اس فیلڈ میں لاؤ۔ کیا اگر وہ ایک فیلڈ ہے جہاں ذہن بچوں کو رکھا جاتا ہے، یہ کوئی ایسے ہی گئی گزری بات ہے، اور ناقص ذہن اور عقل کے لوگوں کو درس میں ڈال دیا جائے، قرآن پاک حفظ کر لیں گے۔ ان کی نظر میں قرآن پاک کو حفظ کرنا یا دینی کتابیں پڑھنا ایک ایسا مذاق ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ کم ذہن لوگ، بے وقوف، تو لہٰذا ایسے نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات کہ عمل کا جو ذکر ہے وہ کسی سے بھی نہ جان کر نہ بھول کر کریں۔ کیا پتہ جسے ذکر کر رہے ہوں وہ بہت بڑا عمل ہو اور اس نے اپنے عمل کو چھپا کے رکھا ہوا ہو، جب وہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے تیار ہو تو اس عمل کی قوت اور تاثیر کو وہ کھینچ لے، اس سے سلب کر لے، پھر کیا کرو گے؟ جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو 7 سمندر پی کر ڈکار تک نہیں مارتے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو چند گھونٹ پی کر ڈکارنا شروع کر دیتے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لہٰذا اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، ہاں جس سے اجازت لی ہو، اس سے، جس کو اپنا استاد مانا ہو، راہبر مانا ہو، اس سے جو ذکر کر سکتا ہے، ورنہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ عمل کا جو وقت پہلے دن مقرر کیا ہے اسی وقت کے مطابق چلے۔ اس میں اتنی چھوٹ ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے بعد عمل کرنا شروع کرتا ہے تو نماز کے اوقات، اذان کے اوقات دن با دن یا بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں، تو وہ اسی نماز کے بعد عمل، اور اگر نماز کے بغیر عمل کرے گا تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ کسی نے ایسے ہی ٹائم رکھ دیا، یعنی عشاء کے نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی نے ٹائم رکھ دیا 11 بجے کا، تو وہ روزانہ 11 بجے ہی عمل کو شروع کرے۔ رات 1 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو رات 1 بجے یہ نہ کہے کہ 5 منٹ پہلے کر لیں، 10 منٹ بعد میں کر لیں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور جس چیز کے بعض عملیات کے لیے ضروری ہوتا ہے، کوئی پھول، کوئی مٹھائی، کوئی چیز سامنے رکھ کر اس پر عمل پڑا جاتا ہے، عمل کے بعد اس چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں، پھول ہو، پانی ہو، مٹھائی ہو، جو بھی چیز ہو، جس چیز کو سامنے رکھ کر عمل کے دوران میں شرائط ہیں ان کو چھپا کر رکھیں۔ اور روحانیت عموماً چلے کے اختتام پر کوئی نہ کوئی چیز بطور نشانی ضرور دیتی ہے۔ جب عمل کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ موکلات بطور علامت، بطور نشانی کوئی تحفہ عطا کرتے ہیں، اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرے۔ جس طرح مشہور ہے نا سلیمانی ٹوپی، انگوٹھی، مور، یا کوئی ایسی اپنے بدن کی چیز وہ موکل دے دیتا ہے، اس کو جلاؤ، اس کو بجاؤ، اس کو پکارو، اس کو پھونک مارو، تو ایسا ہرگز کسی سے ذکر نہ کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات بہت ضروری ہے، عمل سے پہلے بھی اور عمل کے بعد بھی۔ صدقے کے بغیر اجناس جو ہوتی ہیں، کوئی پرندوں کا صدقہ ہے، کوئی چیونٹیوں کا صدقہ ہے، کوئی مچھلیوں کا صدقہ ہے، حشرات الارض جتنے بھی ہیں،
لوگ پھر بعض دفعہ اعتراض کرتے ہیں کہ چیونٹیوں کو کیا انسان مر گئے ہیں، انسان کی ضروریات نہیں ہیں، انسان کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے اپنے فرائض ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں۔ اس لیے جو بندہ عامل بننا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، چلا کرنا چاہتا ہے، اس کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس عمل کے بعد جس کو اپنے رزق، اپنی روزی، اپنے کام کاج کی وسعت چاہیے، تو وہ صدقہ اور خیرات کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ وہ ضرور ضرور کوئی نہ کوئی چیز، چینی ہو گئی، شکر ہو گئی، گندم ہو گئی، جو بھی حشرات الارض کے لیے دالیں، چاول جو ہیں وہ نکال لے اپنے حسب توفیق، روز کے روز، کسی کو پانی میں، کسی کو قبرستان میں، کسی کو گھر کے کسی کونے میں شکر ڈال لیں، چینی ڈال لیں، گندم ڈال لیں، آٹا ڈال لیں، وہ روزی کھاتی رہیں گی، تمہارے گھر میں روزی آتی رہے گی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا اگر خیال رکھا، ان شرائط کی پابندی کی، ان اصول کو اپنایا، تو آپ کہلائیں گے عامل۔ تو نہیں تو خالی ڈول ہے ادھر سے بجاؤ آواز دے گا، ادھر سے بجاؤ آواز دے گا، فٹ بال ہے ادھر سے کک لگاؤ ادھر جائے گا، ادھر سے لگا ادھر آئے گا، وہ صرف آواز دینے والا ہوگا، وہ بری ہوئی چیز نہیں ہوگی، وہ صرف بجے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اعمال کو اپناتے وقت شرائط کا، آداب کا، اصول کا، قواعد کا اللہ آپ کو توفیق دے کے ان کا خیال رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں۔